حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ابن قحافہ ہے۔ کنیت ان کی ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے ان سے بیعت کی اور مہاجر اور انصار نے انہیں خلیفہ مقرر کیا۔ خلیفہ ہونے کے بعد وہ اپنی روزی کے لیے فکر مند ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، بیت المال میں سے جتنا چاہیں خرچ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لوگوں سے نرمی سے پیش آتے تھے اور کوئی بھی معاملہ ہو دینی اور ملکی صحابہ سے آپ صلاح مشورہ کرتے تھے۔ کمزوروں اور بوڑھوں کا آپ خاص خیال رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر عرب میں مشہور ہوئی تو بہت سے عرب دین سے پھر گئے اور زکوٰۃ دینی بند کر دی۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ سے ان سے لڑنے کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عمر نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ لوگوں سے نرمی کرو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر تم جاہلیت میں بڑے جبار تھے اور اسلام میں سستی کرتے ہو۔ وہاں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور دین پورا ہو چکا ہے۔ دین کو کوئی نقصان ہو اور میں زندہ رہوں یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ پہلے اسامہ بن زید کو 700 آدمیوں کا امیر مقرر کر کے شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی وہ گئے نہیں تھے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد کئی عرب قبیلے دین سے پھر گئے۔ اس پر صحابہ نے حضرت ابو بکر سے کہا ایسے نازک موقع پر مدینہ کو جو دارالخلیفہ ہے مستحکم اور مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اسامہ کو شام کی طرف روانہ نہ کریں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ درندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاؤں کو زمین سے کھینچیں گے، یعنی اگر لڑائی یہاں تک پہنچے کہ آپ کی بیویاں تک قتل ہو جائے اور انہیں دفن کرنے والا بھی کوئی نہ رہے، تب بھی میں اس لشکر کو جسے رسول اللہ نے تیار کیا ہے ہرگز نہیں روک سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت اسامہ کو صحابہ کی فوج کے ساتھ روانہ کیا جس میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ سے کہا اگر تمہاری مرضی ہو تو عمر کو چھوڑ دو۔ اسامہ نے قبول کر لیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ عرب کے وہ قبیلے جو دین سے پھر رہے تھے اس فوج کو دیکھ کر کہنے لگے اگر اس کام میں طاقت نہ ہوتی تو ایسا لشکر کیسے نکلتا؟ حضرت اسامہ کا روم والوں سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے ان کو مار بھگایا اور صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب حضرت ابو بکر نے تلوار ہاتھ میں لی اور اپنی سواری پر سوار ہوئے تو حضرت علی نے ان کی اونٹنی کی باگ پکڑی اور فرمایا میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو احد کی لڑائی میں آپ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تلوار میان میں کرو اور ہمیں اپنا دکھ مت دکھاؤ۔ خدا کی قسم اگر تم پر کوئی مصیبت آئی تو اس کے بعد اسلام کا کچھ انتقام نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو کوئی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔